بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رحمت للعالمین خاتم الانبیاء والمرسلین امام الاولین والآخرین سید الرسل والنبیین سیدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى صحابته الصديقين الصادقين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد قلندر دوران ضیاء چشت حضرت الحافظ علامہ خواجہ محمد ضیاء الحق دامت برکاتہم العالیہ پیر طریقت و رہبر شریعت و سجادہ نشین آستانہ عالیہ سیال شریف اسٹیج پر موجود جملہ اکابر افاضل اجلہ علماء کرام مشائخ اعظام خطباء ملت اہل فکر و نظر معززین علاقہ حاضرین مجلس اور وابستگان آستانہ عالیہ سیال شریف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھ سے پہلے جن قابل صد احترامات و تکریمات علماء کرام نے خطابات فرمائے، ان کی تصدیق تصویب اور توثیق کرنے کے بعد چند کلمات اور آئین و قانون کے حوالے سے جو کرنے کے کام باقی ہیں اس ضمن میں وہ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ختم المرسلین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کرام اور تمام رسل اعظام علیہم الصلاۃ والسلام دین اسلام کے علمبردار تھے، دین اسلام کے داعی اور مبلغ تھے، اور دین روز اول سے لے کر آج تک وہی ہے اور قیامت تک یہی دین جاری رہے گا۔ لیکن خاتم النبیین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے نبوت و رسالت کا سلسلہ جاری تھا، اس لیے کئی انبیاء کرام اور رسول اعظام اپنی اپنی شریعت لے کر آئے اور شریعت میں ارتقاء کا سلسلہ جاری تھا تاآں کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو
تو اللہ تبارک و تعالی نے حتمی قطعی نوٹیفیکیشن ڈکلیریشن اور فائنل ورڈکٹ جاری کر دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر آگے پیچھے یہ آیت نازل ہوئی کہ دین کا اکمال ہو گیا، نعمت کا اتمام ہو گیا، دین بھی مکمل ہو گیا، شریعت بھی مکمل ہو گئی۔ اب قیامت تک اسی شریعت کی عملداری رہے گی، قرآن کی شریعت نافذ رہے گی، اور جب ضرورت باقی نہ رہی تو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت و رسالت کا سلسلہ آپ کی ذات پر ختم کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ فضلت علی الانبیاء بست، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام جماعت انبیاء پر 6 چیزوں میں فضیلت عطا کی ہے۔ اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے یہ معجزہ عطا کیا کہ چند لفظوں پر مشتمل ایک جملے میں معانی کے سمندر کو سمو سکتا ہوں۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، اور اللہ تعالیٰ نے میری ذات میں یہ رعب، دبدبہ اور جلال عطا کیا ہے کہ مہینے بھر کی مسافت سے کسی کی نظر پڑے تو آپ کی جلالت اس پر طاری ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا و طَہُورًا، پچھلی امتیں اپنی اپنی عبادت گاہوں میں، اپنے اپنے معبد میں، صومعہ میں، کلیسا میں، چرچ میں، ٹیمپل میں، سینیگاگ میں عبادت کرنے کی پابند تھی، مگر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میرے لیے اور میری امت کے لیے ساری زمین کو پاک کر دیا۔ اس لیے امت محمدیہ کا کوئی بھی فرد اللہ کی زمین پر کہیں بھی نماز کا وقت آ جائے، زمین پر کوئی ظاہری نجاست، محسوس نجاست نہیں ہے، وہ وہاں قبلہ رو کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کر سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ احلت لی الغنائم لم تحل لأحد قبلی، کہ اللہ نے میرے لیے، میری امت کے لیے غنیمت کے مال کو، صدقات کے مال کو حلال کر دیا، مجھ سے پہلے کسی نبی کی امت کے لیے اور کسی نبی کے لیے مال غنیمت کا استعمال کرنا یا مال صدقہ کا استعمال کرنا حلال نہیں تھا۔ اس لیے جس نے صدقہ دینا ہوتا کھلے میدان میں لا کر رکھ دیتا، اگر آسمان سے آگ آ کر جلا ڈالتی تو اس بات کا ثبوت تھا کہ صدقہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، اور اگر آسمان سے آگ آ کر نہ جلاتی تو یہ اس بات کا اشتہار تھا کہ صدقہ رد ہو گیا۔ آج ذرا بتائیے کہ 25 لاکھ کی قربانی، 10,000 کی قربانی لوگ نمائش کرتے ہیں سوشل میڈیا پر، ٹیلی ویژن پر، کسی کو پتا ہے کہ 25 لاکھ کی قبول ہوئی ہے یا 10,000 کی قبول ہوئی ہے؟ تو اگر یہ ان کا سب کا ریزلٹ پچھلی امتوں کی طرح آؤٹ ہو جاتا تو ہم ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے قابل ہوتے۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ اپنے حبیب کریم کے صدقے میں جس طرح تیری ذات عالی صفات نے دنیا میں ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالا، اسی طرح حشر میں بھی ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالنا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کان النبی
युबसु इला कौमिही खासा व उरसिलतु इलल खल्क़ काफ़ा। माजी में कोई नबी किसी खास कौम के लिए, कबीले के लिए, इलाके के लिए, बस्ती के लिए, जमाने के लिए भेजा जाता, मगर अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे पूरी मखलूकात के लिए रसूल बनाकर भेजा। इसलिए अल्लाह के प्यारे नबी की रिसालत व नबुव्वत न ज़माने तक महदूद है, न किसी नोए मखलूक तक महदूद है, न किसी खास खित्ते तक महदूद है। आपकी रिसालत अबदी है, दायमी है, क़यामत तक के लिए है। इसलिए आपने फरमाया कि खुतमा बियन नबिय्यून, अल्लाह ताला ने मुझ पर नबुव्वत के सिलसिले को ख़त्म कर दिया। क़द इनक़तातिन नबुव्वत व रिसाला, नबुव्वत और रिसालत का सिलसिला मुनक़ते हो चुका। अब क़यामत तक के लिए रिसालत मुस्तफ़ा होगी, शरीयत मुस्तफ़ा होगी, नबुव्वत मुस्तफ़ा होगी और परचम मुस्तफ़ा ही सरबुलंद रहेगा। इसके बाद ये कहना चाहता हूँ कि जैसा कि मेरे अजीज अल्लामा मुफ्ती सुहैल अहमद सियालवी ने बताया कि तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के लिए हमारे अकाबिर की तारीख दरख्शां बाब है और रोशन बाब है और हर दौर में अपना किरदार अदा किया है। और ये भी अहले सुन्नत का इफ्तिखार है कि मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल फरमाने के बाद जो सबसे पहले खत्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ किया वो आपके खलीफा अव्वल हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने किया। और फिर 1400 साल बाद या कमो बेश इस पाकिस्तान की सरजमीन पर पाकिस्तान की पार्लियामेंट में जिसने इर्तिदाद कादियानियत की करारदाद पेश की वो भी जनाब सिद्दीक़ अकबर की औलाद में अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीक़ी रहमहुल्लाह ताला कायद अहले सुन्नत और कायद मिल्लत इस्लामिया। इसलिए ये बात रिकॉर्ड पर रहनी चाहिए कि करारदाद पेश करना ये अहले सुन्नत का इफ्तिखार है, अहले सुन्नत का इम्तियाज है, अहले सुन्नत का इख्तिसास है। उसके बाद बहस में, तहरीक में तमाम मकातिब फिक्र ने हिस्सा लिया और पूरी कौम ने इसमें अपना हिस्सा अदा किया। इसके साथ साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो आयत है वमा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबिय्यीन, ये खातम के लफ्ज पर जो बहस की जाती है इस बहस की जरूरत ही नहीं है। इसलिए कि कर्न अव्वल में उम्मत के इजमाए कतई कुल्ली ने ये साबित कर दिया, कयामत तक के लिए मुतहक्कक कर दिया कि खातमुन नबिय्यीन के माना फकत आखिरुन नबिय्यीन है। इसलिए जो चीज दलाइल कतिया से साबित हो तो उसमें किसी तावील की, किसी बहस की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। इसी उलमा ने कहा कि अगर कोई झूठा नबुव्वत का मुद्दई दावाए नबुव्वत करे और कोई ये कहे कि तुम नबी हो तो मौजज़ा पेश करो, वो कहने वाला भी ईमान से महरूम हो जाएगा। क्यों कि जो किसी मुद्दई नबुव्वत से मौजज़े का मुतालबा करता है तो वो कर सकता है जो इजराए नबुव्वत का कायल हो, मगर जो खत्म नबुव्वत का कायल है वो छूटते ही कहेगा कि तुम मुर्तद हो, जिंदीक हो, काफिर हो और दीन इस्लाम से खारिज हो। इसलिए इस मसले पर बहस की नौबत नहीं आनी चाहिए। इसके बाद कहना चाहता हूँ
کہ مرزا ناصر الدین نے خود پیشکش کی تھی کہ میں اسمبلی میں اپنا کیس پیش کرنا چاہتا ہوں. علماء نے کہا کہ ویلکم، آئیے، لیکن جرا بھی کی جائے گی. چنانچہ وہ آیا، اس نے اپنا کیس پیش کیا، اور اس کا خیال یہ تھا کہ میں بحثیں چھیڑ دوں گا کہ خاتم کے معنی کیا ہیں، رفع عیسیٰ کے معنی کیا ہیں، توفیہ کے معنی کیا ہیں، فلاں کے معنی کیا ہیں. جب ان بحثوں میں یہ علماء مبتلا ہو جائیں گے تو جو عام ممبران اسمبلی ہیں وہ کہیں گے کہ یہ مولویوں کی کٹ حجتیاں ہیں، بحثیں ہیں، وہ دل اچاٹ ہو جائے گا، اسمبلی چھوڑ کر چلے جائیں گے. مگر میں ان علماء کی دانش کو اور فراست کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے مرزا ناصر الدین کا یہ حربہ کامیاب نہیں ہونے دیا، بلکہ کیونکہ ڈائریکٹ سوال نہیں تھا، یہ سوال لکھ کے اٹارنی جنرل کو دیتے اور اٹارنی جنرل مرزا سے سوال کرتا تھا. تو ان علماء نے علمی دقیق بحثوں میں الجھنے کے بجائے مرزا کی عبارتیں ان کی کتابوں کے ساتھ پیش کی کہ بتاؤ مرزا نے یہ کہا ہے، بتاؤ مرزا نے کہا ہے کہ مجھ پر ایمان نہ لانے والے معاذ اللہ کنجریوں کی اولاد ہیں، ذریت البغایا ہے. مرزا نے کہا ہے کہ مجھ پر ایمان نہ لانے والے مسلمان نہیں ہیں. مرزا نے عیسیٰ علیہ السلام کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جدات پر بدکرداری کے الزامات لگائے ہیں. کتاب بھی ان کے ہاں کی چھپی ہوئی تھی، حوالہ بھی موجود تھا، اس لیے ان کے پاس کوئی حیل و حجت کی گنجائش نہیں تھی. اور یہ اللہ کی طرف سے ہوا، یہ میرے آقا کا معجزہ ہوا. کیونکہ جب مسئلہ یہاں آ گیا تو پارلیمنٹ کے پاس ایک ہی آپشن تھا کہ یا تو خود اپنے آپ کو وہ ممبران کہیں کنجریوں کی اولاد، اور یا یہ کہیں کہ یہ کنجر کی اولاد تھا مرزا غلام. اس لیے آپ بھی جب کوئی الجھائے تو ان بحثوں میں کلاس روم کے مسائل میں نہ آیا کریں، کہ مرزا کی ان عبارتوں کو سامنے لایا کریں کہ ظفر اللہ چودھری جو پہلا وزیر خارجہ تھا اس نے قائد اعظم کا جنازہ نہیں پڑھا تھا، کنارے پہ کھڑا ہو گیا، اس سے پوچھا گیا کہ تم نے کیوں نہیں پڑھا؟ اس نے کہا جو آپ کی مرضی سمجھیں کہ ایک مسلمان نے کافر کا جنازہ نہیں پڑھا یا ایک کافر نے مسلمان کا جنازہ نہیں پڑھا. اس لیے یہ مرزا کے خلاف جو چارج شیٹ ہے وہ مرزا خود مرتب کر کے چلا گیا تھا، اور اللہ نے موقع دیا. اور یہ جو ربوہ پر حملہ ہوا اس کی پہل بھی قادیانیوں نے کی. تو یہ اللہ کے رسول کا معجزہ ہے کہ عربی کے ایک محاورہ ہے کہ ایک ریگستان میں ایک شخص اپنی بکریاں لیے بیٹھا تھا، اسے گوشت کی ضرورت پڑی، بکری کو ذبح کرنے کے لیے چھری تلاش کرنے لگا تو چھری گم ہو گئی، نہ ملی. اتنے میں اچانک بکری نے ریت میں کھر مارا اور چھری نکل آئی. اس نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیا تو مرزا ناصر الدین نے بھی کھر مارا اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہ چھری نکل آئی اور ان کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا. لیکن میں قانونی مسئلہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ دوسری آئینی ترمیم میں 7 ستمبر 1974 کو قادیانیوں کو مرتد اور خارج اسلام قرار دیا گیا ہے، لیکن آئین کے ضمیمے میں جو ہمارے آئینی عہدوں کے حلف نامے لکھے ہوئے ہیں ان میں صرف 2 عہدوں کے حلف نامے میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان اور وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حلف نامے میں اقرار ختم نبوت اور ارتداد قادیانیت کا اقرار موجود ہے. ہمارے وزیر اعظم کے منہ پر خاتم النبیین کا لفظ نہیں آ رہا تھا، آپ کو تو پتہ ہی ہے جب حلف اٹھا رہے تھے. تو
یہ 2 حلف ناموں میں ہے۔ اس کے علاوہ سارے گورنر، سارے وفاقی وزراء، قومی اسمبلی کا اسپیکر، سینٹ کا چیئرمین، سارے صوبائی وزراء، ساری صوبائی اسمبلیاں، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے سارے ججز، مسلح افواج کے سربراہ، ان میں سے کسی کے حلف نامے میں اقرار ختم نبوت کا عقیدہ اور ارتداد قادیانیت کا عقیدہ شامل نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے اکابر نے اپنے حصے کا کام کر دیا ہے، مگر ہمارے اور آپ کے حصے کا کام ابھی باقی ہے، کیونکہ جب تک ان تمام آئینی حلف ناموں میں اقرار ختم نبوت اور ارتداد قادیانیت کے عقیدے کو شامل نہیں کیا جائے گا تو کوئی بھی غیر مسلم ان مناصب تک پہنچ سکتا ہے، ہمارے ملک و ملت کی امانتوں کے مناصب تک پہنچ سکتا ہے، ہمارے ملک کے دفاع کی امانتوں کے مناصب تک پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے جاگتے رہنا چاہیے امت کو، اور جو باقی کام رہ گیا ہے اس کام کی تکمیل کے لیے تگ و دو کرتے رہنا چاہیے۔ یہ کبھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ مشن ختم ہو گیا ہے، مشن جاری ہے، مشن باقی ہے، اور اس کی تکمیل ہماری، آپ کی اور امت کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد میں علامہ مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب نے جس کی طرف اشارہ کیا کہ میں آستانہ عالیہ سیال شریف کو اور حضور امیر شریعت حضرت علامہ خواجہ حمید الدین سیالوی رحمہ اللہ تعالی کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے دنیا سے جانے سے پہلے، پردہ فرمانے سے پہلے ایک ڈکلیریشن جاری کر دیا، اور اب آستانہ عالیہ اور آستانہ عالیہ کے سارے وابستگان اور سارے خلفاء پر لازم ہے اس ڈکلیریشن پر قائم رہیں اور اس ڈکلیریشن کی توثیق کریں اور لفظاً اور معناً اس سے انحراف نہ کریں۔ اور یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مسئلہ فضیلت کا نہیں ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ امیر المومنین مولا کائنات حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ سے یا فلاں فلاں سے افضل ہے۔ یہ مسئلہ امت میں متفق علیہ ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ 1 اور 10 کی نسبت بھی نہیں ہے، 1 اور 100 کی نسبت بھی نہیں ہے، 1 اور 1000 کی نسبت بھی نہیں ہے، تب بھی ہمیں اعتراض نہیں ہوگا، لیکن آپ مولا کائنات امیر المومنین علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدود شریعت میں رہتے ہوئے جتنے فضائل بیان کرنا چاہیں، اہل بیت اطہار کے جتنے فضائل بیان کرنا چاہیں، ہمیں تسلیم ہے، ہماری روح کو تسکین ملتی ہے۔ ہاں، حدود شرع سے ماورا اللہ کے حبیب نے اپنی ذات کے لیے بھی اجازت نہیں دی کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، کہ جس طرح نصارہ نے مسیح ابن مریم کی شان میں مبالغہ کیا اور مقام نبوت سے اٹھا کر مقام الوہیت میں داخل کر دیا، فرمایا کہ میرے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ لہذا جس کی تعریف کرنی ہو حدود شرع میں ہوگی، جتنی تعریف کرنی ہو کرو، مسئلہ تعریف کرنا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ تعریف کی آڑ میں صراحتاً، اشارتاً، کنایتاً، تعریضاً اور توریتاً صحابہ کی توہین کرنا۔ فتنہ یہاں سے پیدا ہو رہا ہے، اس لیے اگر فتنے کی جڑ کاٹنی ہے اور اہل سنت و جماعت کو انتشار سے بچانا ہے تو اس شعار پر پابندی لگانی ہوگی۔ اور یہ جو ہم نے اپنی باغ ڈور نعت خوانوں میں اور اوباش نعت خوانوں کے ہاتھ میں دے دی ہے
اس سلسلے کو روکنا ہوگا. یہ اس حد تک باغی ہو چکے ہیں کہ اس پنجاب میں اسٹیج پر کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ رضی اللہ عنہ کہنے والے کوئی اور ہوں گے، اسد کہہ رہا ہے علیہ السلام مولا علی. گویا یہ بتانا چاہتا ہے کہ رضی اللہ عنہ میں تعظیم نہیں ہے حضرت علی کی، رضی اللہ عنہ کی تعظیم کا کلمہ نہیں ہے. اس بد نصیب کے نزدیک اللہ کی رضا کوئی اعزاز ہی نہیں ہے. تو میں ان بد نصیبوں سے کہتا ہوں کہ رضی اللہ عنہ کہنے والے میں، علامہ صاحب، پیر صاحب، یا یہ لوگ نہیں ہیں. سب سے پہلے رضی اللہ عنہ کہنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کی ذات ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اور اللہ فرماتے کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو یہ تو اللہ کی توہین کر رہے ہیں، کیونکہ یہ اعزاز، یہ لقب، یہ ٹائٹل یہ تو اللہ نے عطا فرمایا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹا درا حالے کہ تو رب سے راضی اور رب تجھ سے راضی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی کیا معنی ہے؟ کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ تو راضی ہو گئے، ان کو اب تک تکلیف ہو رہی ہے، اب تک ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں. سو میں حضرت قبلہ پیر صاحب کی خدمت میں بصد ادب احترام گزارش کروں گا کہ جس طرح سے آپ کے عظیم والد ماجد حضرت امیر شریعت نے ایک فائنل ڈکلیریشن جاری کیا تھا، یہ جو کلچر آ گیا ہے اس کے لیے بھی آپ کی طرف سے ایک ڈکلیریشن جاری ہونا چاہیے، تاکہ اہل سنت کے اندر جو تقسیم در تقسیم کے فتنوں کے دروازے کھولے جا رہے ہیں اور روزن کھولے جا رہے ہیں، ان کا ہمیشہ کے لیے آپ کی ذات سے، آپ کے وسیلے سے، آپ کے آستانے سے ان سوراخوں کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے اور ان فتنوں کا ہمیشہ کے لیے سد باب کر دیا جائے. وما علی الا البلاغ المبین. برحمتک یا ارحم الراحمین.